اللہ کی قسم اگر تم نے صفیں سیدھی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈالے گا۔ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِن تَمَامِ الصَّلَاةِ، اس لیے کہ صف کو سیدھا رکھنا نماز کے اتمام میں سے ہے، نماز کو مکمل کرنے میں سے ہے۔ جو آدمی صفوں کو ملاتا ہے یا جوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے جوڑ کے رکھیں۔ مردوں کی پہلی صف اچھی ہے، فضیلت والی ہے، اور آخری صف بری ہے۔ عورتوں کی آخری صف بہتر ہے، فضیلت والی ہے، اور پہلی صف جو ہے بری ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص صفوں میں اپنا کندھا دوسرے کے کندھے سے اور اپنا قدم دوسروں کے قدموں سے ملا دیتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى وأقيموا الصلاة. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، نماز کے جو احکام اور مسائل کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، تو آج کے درس کا عنوان نماز سے جڑا ہوا یہ ہے کہ نماز میں صف کیسے بنانا چاہیے، نماز میں صفوں کی ترتیب کیا ہوگی۔ صف کے احکام یا مسائل میں چند باتیں آتی ہیں جن کا ذکر اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ صف بناتے ہوئے کیسے کھڑے ہونا چاہیے، صفوں کو پر کرنے میں ترتیب کیا ہے، صفوں کے کھڑے ہونے میں مرد عورت کے بارے میں کیا فرق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صفوں کی ترتیب کیسی ہوتی تھی، صف اگر آپ مل کر کے بنائیں گے تو کیا فضیلت ہوگی، اگر صف کے بیچ میں خالی جگہ چھوڑیں گے تو کیا نقصان ہوگا، اور پھر اسی طرح صف کے پیچھے آدمی اکیلا نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں ہے۔ ایسے چند مسائل ہیں جن پر آج کے درس میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے نماز جماعت کے ساتھ جب آپ پڑھتے ہوں تو صفوں کو درست کرنا ضروری ہے، یعنی صفوں کو درست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صف سیدھی ہو، کوئی سامنے پیچھے نہ کھڑا ہو، کوئی خالی جگہ چھوڑ کے نہ کھڑا ہو۔ صفوں کو درست کرنا، سیدھا رکھنا اتنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے سے پہلے اس بات کی تعلیم دیتے تھے، بولتے تھے سووا صفوفکم، کہ اے لوگو اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، اس لیے کہ صف کو سیدھا رکھنا نماز کے اتمام میں سے ہے، نماز کو مکمل کرنے میں سے ہے۔ نماز کا اتمام یا نماز کامل ہے ان لوگوں کی جو اپنی صفوں کو درست اور سیدھا رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے جماعت کھڑی ہونے سے پہلے، اللہ کے نبی۔ تو صفوں کو سیدھا رکھنا نماز کی درستگی میں سے ہے، نماز کو صحیح کرنے کے لیے صفوں کا سیدھا ہونا بھی ضروری ہے۔ صفوں کے سیدھا اگر کریں گے تو اس کی فضیلت کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتیں بتائی ہیں۔
صفوں کو سیدھا کرنے کے بارے میں، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ، کہ جو آدمی صفوں کو ملاتا ہے یا جوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے جوڑ کے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے جڑ کے رہیں گے۔ صفوں کو سیدھا کرنے کا معنی کیا ہے؟ یعنی صف سیدھا بنانے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جب آپ صف بناتے ہوں تو سب لوگ ایک ہی لائن میں ایک ہی صف میں کھڑے ہوں، کوئی آگے پیچھے نہ کھڑے ہو۔ اب تو مسجدوں میں خیر یعنی جانماز وغیرہ آ گئے ہیں، نشانات رہتے ہیں، کیا مسئلہ نہیں ہے۔ کبھی باہر نماز پڑھتے ہیں یا جلسے وغیرہ میں تو آپ دیکھیں گے یعنی کھلا میدان ہے، خاص کر کے عید کے موقع پہ دیکھتے ہیں کہ عید کے موقع پر یا جنازوں کی نمازوں میں وغیرہ سب بناتے ہوئے لوگ کیا کرتے ہیں، درمیان میں لوگ برابر کھڑے ہوتے ہیں، باقی کے جو سائڈ کے لوگ ہیں وہ اتنا کنارے آ جاتے ہیں کہ مطلب ایسا کھڑے ہو جاتے ہیں صف، مطلب ایسا راؤنڈ آ جاتی ہے صف آخری تک۔ ادھر کے لوگ بھی دکھتے ہیں تو ادھر یعنی کہ ادھر آخری صف کا آدمی ادھر کے آدمی کو آرام سے آمنا سامنا ہوئی جیسے دکھتا ہے، تو حالانکہ صف برابر ہونی چاہیے۔ یہ عام طور جیسے اب یہ لکیر ہے تو اس کے برابر صف ہو، لیکن ہوتا کیا ہے مطلب صف ادھر سے شروع کر دیتے ہیں، ہوتے ہوتے پھر ہوا آتی ہے، یعنی کہ تھوڑا ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، یا پھر چند لوگ سامنے کھڑے ہیں چند لوگ پیچھے کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سختی سے منع کرتے تھے۔ صفوں کو سیدھا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ جب صف بناتے ہوں تو صف کے درمیان خالی جگہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صف کے بیچ میں خالی جگہ چھوڑنے کا مطلب ہے کہ ایک آدمی جو ہے صف کے برابر کھڑا ہوا، ایک آدمی بالکل پیر قریب کر کے کھڑا ہوا، تو یہاں غلطی ہو جاتی ہے کہ نماز میں صف ہی درست نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے مسجدوں کے اندر دو غلطیاں صف بنانے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ ایک غلطی تو یہ جو زیادہ تر ہوتی ہے کہ لوگ بالکل قریب کھڑے ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ دو پیروں کو اتنا قریب کر لیے، بالکل قریب۔ بعض لوگ تو تعداد بولتے کہ 4 انگلیوں کے برابر جگہ رہنا بیچ میں، زیادہ گیپ نہیں رہنا، اتنا قریب کھڑے ہوتے۔ اب بعض بھائی کیسے ہمارے جو اس کے الٹا یعنی کہ انہوں چیر کے کھڑے ہوتے ہیں، تو ایک تو ہے کہ لوگ بالکل قریب کھڑے ہوتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے بہت زیادہ، مطلب یہ کہ جیسے ایک نارمل آدمی ہے تو اس کی ہائٹ یہ ہے سمجھیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں ایسا کھڑتے ہیں، کھڑتے کیسا اتنا چیر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ اس میں جب آپ رکوع میں جاتے ہیں رکوع سے اٹھتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے صف کے درمیان خالی جگہ آتی ہے۔ اب یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے، آپ کے بازو ایک بندہ کھڑا ہوا ہے جو پیر نہیں لگانے والا ہے، آپ لگانا چاہتے ہیں وہ نہیں لگانا چاہتا ہے، تو اب اس میں کیا ہوتا ہے نماز میں کا خشوع اور خضوع سب اسی کے پیچھے رہتا ہے کہ کب اس کو پیر لگانا، ان کتنا دور جاتا ہے میں اتنا قریب جاؤں گا، تو اب وہ ہٹاتا جائے گا آپ ملاتے جائیں گے، وہ ہٹاتا جائے گا آپ ملاتے، تو آپ کو نماز کی فکر نہیں ہوگی، آپ کو فکر ہوگی کس کی کہ اس کے لات سے لات کب لگانا ہے۔ تو آدمی جو یعنی صفوں کو درست کرنا ضروری ہے، یہ صفوں کو درست اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی، یہ بات ہمیشہ اکثر مسجد میں بھی ہم بولتے ہیں جماعت کھڑے ہوتے ہیں بار بار کہ ہر آدمی اپنی ہائٹ کے حساب سے، اپنے وزن کے حساب سے، اپنی خد کے حساب سے اگر نارمل کھڑے گا تو خود بخود آپ کا قدم بھی ملے گا، آپ کا کندھا بھی ملے گا۔ یہ نہیں ملنے کا مسئلہ کب ہوتا ہے جب ایک آدمی برابر کھڑے ہو دوسرا آدمی برابر نہیں کھڑتا ہے، تو وہ ٹائم میں مسئلہ رہتا ہے۔ آپ یقین مانیں کہ 2 آدمی اگر برابر کھڑے ہوں گے نا تو اس میں سے کوئی مسئلہ آئے گا ہی نہیں کہ ایک آدمی جو ہے بالکل پیراں برابر رکھ لے کے کھڑا ہو، ایک آدمی چیر کے کھڑا ہوا تبھی یہ مسئلہ آتا ہے۔ تو ایسا چیر کے کھڑنے میں نقصان کیا ہوتا ہے معلوم، کھندا لگتا ہے نہیں ہے، لگتا ہے تو آپ کا پیر ہی لگنا مشکل ہے تو کھندا کہاں سے لگے گا۔ تو جبکہ یہ نمازوں کو درست کرنے کے لیے صفوں کا درست ہونا ضروری ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بعض مرتبہ وعیدیں سنائی، جیسے ایک حدیث میں آپ کے سامنے سناتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 430/6، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن آپ جماعت کے لیے نماز پڑھانے کو کھڑے ہوئے، تکبیر کہنے کو ہی تھے کہ ایک شخص کو دیکھا،
اس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا تھا. اس کا سینہ کیا ہے بولے تو تھوڑا سامنے آ گیا تھا ایک دم. لوگ صف میں برابر کھڑے ہیں تو ایک صاحب جو ہے بہت آگے نکل کے آ گئے تھے تو ان کا سینہ باہر دکھ رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو برابر اور سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا. صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کرے گا. مسلمانوں میں اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی بول سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے, حدیث ہے, لا تختلفوا فتختلف قلوبکم, کہ تم جدا جدا الگ الگ نہ کھڑے ہو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی الگ کر دے گا. تمہارے دل بھی الگ ہو جائیں گے, دلوں کے اندر بھی دوری آئے گی. تو آج وہ دوری کی ایک وجہ یہ ہے کہ نماز جیسی ایک اہم عبادت کے لیے بھی ہم برابر نہیں کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کے بیچ میں جب کہیں پر بھی تھوڑی سی بھی خالی جگہ دیکھتے تو منع کرتے کہ خالی جگہ نہیں چھوڑنا چاہیے. خالی جگہ کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ اگر کہیں خالی جگہ ہے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ ایک اور حدیث آپ کے سامنے سناتا ہوں. ابو داؤد کی روایت ہے, حدیث نمبر 660 پر 7 ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہو اور صفوں کے درمیان نزدیکی کرو, یعنی صف کے درمیان فاصلہ نہ چھوڑو, گردنیں اور سینہ برابر رکھو. پھر فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تحقیق کہ میں شیطان کو دیکھتا ہوں جو صف کی خالی جگہوں میں داخل ہوتا ہے گویا کہ وہ بکری کا سیاہ یعنی کالا بچہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صف کے بیچ میں اگر خالی جگہ چھوڑیں گے تو شیطان داخل ہوگا. اللہ کے نبی نے گویا حالت بھی بیان کی کہ میں دیکھ رہا ہوں گویا بکری کا ایک کالا بچہ جیسے بیچ میں گھس کے آ جاتا ہے, ویسا ہی شیطان جو ہے تمہاری نمازوں کو خلل ڈالنے کے لیے, ضائع کرنے کے لیے وہ بھی درمیان میں گھس کے آ رہا ہے. تو یہ چونکہ اللہ کے نبی رسول تھے تو غیب کی بعض باتیں اللہ چاہتے تو بتا سکتے تھے, دکھا سکتے تھے, یا اس کی کیفیت کے بارے میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا کہ صف کے درمیان جو خالی جگہ ہوگی تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ تم جو ہے ایسا خالی جگہ نہ چھوڑو بلکہ کھڑے ہو. کیسے کھڑے ہونا ہے؟ ابو داؤد اور ابن حبان کی حدیث نمبر 390 پر 6 ہے اور ابو داؤد کی 660 پر 2 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف منہ کر کے فرمایا کہ لوگوں اپنی صفیں سیدھی کرو, اپنی صفیں درست کرو. سنو اللہ کی قسم اگر تم نے صفیں سیدھی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈالے گا. پھر یہ حالت ہوگی یعنی اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا تو پھر تو یہ حالت ہو گئی کہ ہر شخص اپنے ساتھی کے ٹخنے سے ٹخنا, گھٹنے سے گھٹنا اور کھندے سے کھندا ملا کر کھڑا ہوتا. یعنی جب اللہ کے نبی یہ وعید بتائے تو صحابہ کرام جو ہے یہ وعید سن کر کے اتنے پابند ہو گئے کہ نماز کے لیے جب صف میں کھڑے ہوتے تو برابر ٹخنے سے ٹخنا لگتا, گھٹنا لگتا اور کاندھا بھی لگتا. تو یہ 3 باتیں بھی حدیث میں بتائی گئی کہ ٹخنے سے ٹخنا لگے, گھٹنا بھی لگے اور کھندا بھی لگے. ہمارے پاس مشکل کیا ہے, لوگ کری انگلی لگے تو بس بول لیتے کیا ہے, بس کری انگلی. یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ بس وہ یعنی کہ تھوڑا پیر بھی ایک تو کیا ہے ایسا بنگا ٹیڑھا رکھتے ہیں تو ان کا پیر ٹیڑھا ہوا صرف کری انگلی ٹچ ہوتی ہے پیر سے پیر. یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ صف میں پیر مل کے کھڑے ہوں. آپ بعض باتیں حدیث کی دیکھیں, اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ تم اگر کھڑے ہوں گے اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈالے گا, تمہارے درمیان پھوٹ پڑے گا. آج وہی پھوٹ ہے, وہی اختلاف ہے, دلوں کے اندر وہی دوریاں ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ سنت ہم سے چھوٹ گئی ہے. میرے بھائیوں, یہ سنت کا نقصان کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مل کر کھڑے ہونے میں تھوڑی دیر کے لیے بھی سمجھیں کہ آر سمجھتا ہے. آپ دیکھیں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ ان کو پیر سے پیر لگائیں تو وہ ایسا نکال لیتے ہیں کہ کوئی انسان پیر نہیں لگایا ہے, جانور پیر لگایا ہے. نماز میں خراب سمجھتے ہیں. بلکہ ابھی یہیں کا ایک علاقے میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک صاحب جو ہے نماز میں کھڑے ہوئے تو بازو میں
مطلب انہوں پیچھے کی صف میں کھڑے ہوئے تھے عشاء کی نماز میں، تو پیچھے ایک آدمی آئے اور آ کر جو ہے ان کے بازو میں کھڑے ہوئے. تو یہ صاحب کیا کرے، تو مل کے کھڑے ہونا ہے، تو وہ آ کے دور کھڑے ہو گئے تھے. تو انہوں کیا کرے، ان کو پیر سے پیر لگے. کیا کیے ہوں گے پتہ ہے؟ نماز توڑ کر کے ادھر سے جا کے پھر ادھر آ کے کھڑے ہوئے. ادھر توڑ دے کے کیا کرے، ادھر سے آ کے پھر ادھر کھڑے ہوئے، جو ادھر پیر نہیں لگانے والا تھا. تو یعنی یہ سنت کے خلاف ورزی ہے. یہ جو صفوں کو ملانا ہے، قریب کھڑے ہونا ہے، یا قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملانا ہے، یہ اللہ کے نبی کی یہ پوری حدیثیں ہیں. یہ لوگ جو ہے مطلب غلط سلط باتیں اماموں کے نام پہ پھیلا کے 4 انگلیوں کے برابر جگہ بول کے، آپ کو معلوم ہے غلط فہمی کیسا ہوئی. مطلب یہ پیر سے پیر لگانے کے بجائے اتنا قریب کھڑے ہونے کی. تو اہل علم نے بیان کیا کہ لوگوں کو غلط فہمی یہ ہوئی کہ دوسروں کے پیر سے پیر ملانا تھا، تو لوگ کیا سمجھے کہ اپنے پیر سے ملانا، تو اتنا قریب کر لیے کہ اپنا پیر مل جاتا ہے قریب میں. تو بعض نے پھر اس میں یہ فقہ کے نام پر جو ہے بعض لوگوں نے یہ تجویز نکالی کہ نہیں، زیادہ نہیں بھی پھیلانا ہے، نارمل بھی نہیں کھڑنا ہے، صرف 4 انگلیوں کے برابر جگہ چھوڑنا ہے. تو لوگ اتنا قریب کھڑے ہوتے ہیں یا تو اتنا دور کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل خلاف سنت والا عمل ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی جو حدیثیں ہیں صفوں کو سیدھا کرنے میں، دیکھیے ایک ہے کہ اگر آپ کو سنت معلوم نہیں ہے تو آپ معلوم کیجئے، یعنی تو پوچھئے. لیکن یہ حرکت کرنا کہ کوئی آدمی، کوئی مسلمان بھائی آ کے صف میں پیر سے پیر ملانا چاہتا ہے تو پیر نکال لیے، یا پھر ایسا نماز چھوڑ کے چلے گئے، ایسی بھی حالتیں ہوتی ہیں. تو پتہ نہیں لوگ جو ہے سنت کے بارے میں ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک غلط کام ہے جو ہم کو نہیں کرنا چاہیے. صحیح بخاری کے ایک اور حدیث سنا کے آگے کی مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 725 ہے. رسول اللہ صلی اللہ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص صفوں میں اپنا کندھا دوسرے کے کندھے سے اور اپنا قدم دوسروں کے قدموں سے ملا دیتا تھا. یہ رسول اللہ کے زمانے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صف بنانے کی یہ طریقہ بتایا گیا. تو بہرحال یہ پوری حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ صف بناتے ہوئے ہر آدمی اپنے ہائٹ ویٹ کے حساب سے، خد کے حساب سے اگر برابر ٹھہرے گا تو خود بخود صف مل جائے گی. صفوں میں زیادہ چیر کے کھڑے ہونا بھی خلاف سنت ہے، زیادہ پیروں کو ملا کر کے رکھنا بھی خلاف سنت ہے. ہر ایک مسلمان اگر اس سنت کے حساب سے اگر عمل کر لے گا تو یہ کام ہو جائے گا. چلیے آگے کی بات ہے، صفوں میں ترتیب کیسی ہونی چاہیے. دیکھیے صف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صفیں کیا ہوتی تھی، یعنی مسجد ہوتی تو کھلی ہوتی، تو اس میں کیا ہے ترتیب اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتی کہ اللہ کے نبی کے پیچھے مرد کھڑے ہوتے، ان کے پیچھے بچے کھڑے ہوتے، اور ان کے پیچھے جو ہے عورتیں کھڑی ہوتی تھی. آج چونکہ الحمدللہ تقریباً مسجدوں میں، پوری مسجدوں میں جو ہے عورتوں کے لیے الگ حصہ ہوتا ہے تو ان کے لیے الگ ہے، ورنہ پہلے جو ہے یعنی ایک ہی ایسی جگہ ہے تو اس میں مرد جو ہے شروع کی صفوں میں آ کے کھڑے ہو گیا تو عورتیں پیچھے کی صفوں میں کھڑے ہوتے. تو یہ صفوں کا طریقہ ہے. مطلب نارمل مسجد میں کیا مسئلہ، اگر گھر میں جیسے آپ اپنے گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھانا چاہتے ہیں، کبھی ایسا موقع آیا بیماری کی وجہ سے یا تکلیف کی وجہ سے یا حالات ٹھیک نہیں ہونے کی وجہ سے، تو گھر کے اندر بھی ترتیب یہی ہوگی. جیسے آپ نماز پڑھاتے ہیں تو گھر کے اندر جو مرد ہیں، بھائی بیٹے وغیرہ، تو وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. جتنی عورتیں ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑی ہوں گی، اگرچہ کہ ماں ہو، خالہ ہو، مطلب قریبی رشتہ بھی کیوں نہ ہو، لیکن ایک عورت مرد کے بازو میں کھڑے ہو کے دونوں ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، چاہے محرم بھی کیوں نہ ہو، ماں بہن وغیرہ بھی کیوں نہ ہو، نہیں کھڑے ہو سکتے. عورتوں کی صف الگ ہی ہونا چاہیے، یہاں تک کہ ایک عورت بھی ہو، سمجھ رہے ہیں، ایک عورت بھی ہو تو وہ اکیلے پڑھے گی، پیچھے مردوں کے برابر کہیں بھی نہیں کھڑے ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا ہی واقعہ ہوا. اللہ کے نبی کے خادم تھے غلام حضرت انس رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں تو حضرت انس اور ایک اور مسلمان جو ہے اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. تو حضرت انس کی ماں بھی نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں تو اللہ کے نبی ان کو پیچھے کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت انس کی ماں جو ہے وہ پیچھے ایک دم پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پیچھے. تو وہ اکیلی ہی ہیں،
لیکن اللہ کے نبی نے پھر بھی ان کو پیچھے کھڑا کیا۔ تو بتانا کیا ہے کہ مردوں کی صف امام کے بعد پہلے ہوگی، اس کے بعد بچوں کی صفیں ہوں گی، اس کے بعد آخر میں عورتوں کی صفیں ہوں گی۔ یہ کب ہے؟ جب اگر ایسا ہی مسئلہ ہے، اگر کوئی انسان اپنے بچے ساتھ میں لائے ہیں تو بالکل برابر کھڑا کر سکتے، ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو پہلے سے بیچ میں سے نکال کے پیچھے کھڑا کریں اور بچوں کو لیے ایسا کر دیں، بالکل ایسا یہ کام نہیں ہے۔ اگر سب مرد ایک ساتھ آگے تو سب ایک ساتھ مرد آگے کھڑے، بچے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ نہیں، مرد حضرات بڑے لیٹ سے آئے، جب تک بچے آگے کھڑے ہو گئے تھے تو پھر کسی کو حق نہیں ہے کہ ان کو گھسیٹے یا پیچھے کھڑا کرے، تو یہ ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو صفوں کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے مرد کھڑے ہوں بڑے، پھر اس کے بعد بچے کھڑے ہوں، پھر اس کے بعد عورتوں کی صفیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک بات یہ بتائی ہے، ایک حدیث آپ کے سامنے، صحیح مسلم حدیث نمبر 440 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کی صفوں میں ثواب کے لحاظ سے سب سے بہتر صف پہلی صف ہے اور سب سے بری صف آخری صف ہے، اور عورتوں کی صفوں میں سب سے بری پہلی صف ہے اور سب سے بہتر آخری صف ہے۔ سمجھ میں آیا؟ مردوں کی صفوں میں سب سے بہتر یعنی زیادہ ثواب والی کون سی صف ہے؟ پہلی صف ہے، فضیلت والی ہے۔ آدمی جماعت میں جتنا آگے کھڑتا ہے اس کو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، جتنا پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اور خاص کر کے اگر ایک دم پیچھے ہو گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بری صف ہے۔ یعنی کہ آدمی نماز میں پیچھے ہو رہا ہے تو پیچھے ہونا خود ایک اچھا عمل نہیں ہے، اور اس میں سب سے آخری میں ہوا، تو اس حساب سے مردوں کی پہلی صف اچھی ہے، فضیلت والی ہے، اور آخری صف بری ہے۔ عورتوں کے بارے میں کہا کہ عورتوں کی آخری صف بہتر ہے، فضیلت والی ہے، اور پہلی صف جو ہے بری ہے۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح مسلم کی شرح جنہوں نے لکھا ہے، تو انہوں نے یہ حدیث کی شرح لکھتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں، جیسے میں نے کہا بھی، اللہ کے نبی کے زمانے میں چونکہ ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ مرد پہلے کھڑے ہوئے، پھر بعد میں بچے، پھر بعد میں عورتیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ عورتوں کی جو پہلی صف ہوگی وہ مردوں کے قریب ہوگی، تو اس وجہ سے ان کی طرف نگاہ یا ان کی طرف خیالات جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی ہے۔ اگر عورتوں کے لیے الگ انتظام ہے، جیسے عورتوں کے لیے الگ روم ہے، الگ حال ہے، وہاں عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں تو وہاں پھر یہ بات نہیں ہوگی، وہاں مردوں کی جیسی ہی بات ہوگی کہ عورتوں کی بھی وہاں پہلی صف افضل ہوگی، آخری صف بری ہوگی۔ یہ بات کب ہے؟ جب ایک ہی ساتھ پڑھ رہے ہیں، یعنی ایک ہی میدان میں پڑھ رہے ہوں، چونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ویسا ہی پڑھا کرتے تھے، تو اس وجہ سے اسی بات ہے، تو یہ فرق کرنا ہے۔ اب اگر اس کا فرق نہیں کریں گے تو کیا ہوگا معلوم؟ نقصان کیا ہوگا؟ عورتوں کی پہلی صف بنے گی نہیں؟ بنتی ہے، بولے کہ عورتوں کی پہلی صف بری ہے تو پہلی صف بری ہے، تو سب آخری صف میں گئے تو پہلی صف میں کون کھڑے ہونا پہلے؟ تو یہ وہ حساب میں ہے، اگر جیسے عمارت الگ ہے، حال وغیرہ الگ ہے، تو پھر ان کی پہلی صف ہی کو فضیلت حاصل ہے، وہی پہلی صف افضل اور بہتر ہوگی۔ یہ صفوں کو یعنی مرد عورتوں کے حساب سے صفوں کی ترتیب کے بارے میں یہ ایک بات ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے صف کے بیچ، صف کے یعنی مسجد ہے، بعض مسجدوں میں ہوتا ہے کہ مسجد کے بیچ میں ستون ہے، کھمبے ہے، تو وہاں کیسے کھڑے ہوں گے؟ جیسے 3 صفوں کے بعد بیچ میں، یعنی مطلب یہاں ایک ستون آ گیا، یہاں ایک کھمبا آ گیا، تو اب صف بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ 3 لوگ ادھر ہوں گے، 3 لوگ بیچ میں ہوں گے، 3 لوگ ادھر ہوں گے، تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ کے دور میں ستونوں کے درمیان صفیں بنانے سے بچتے تھے۔ ستونوں کے درمیان، ستون پلرز، اس کے درمیان صفیں بنانے سے بچتے تھے۔ کیوں؟ وہی مسئلہ ہوگا کہ صف کے درمیان جو ہے صف بنانے سے مل جل کر کھڑے ہونے کی بات نہیں ہوگی، الگ ہوں گے، 4 ادھر 4 ادھر 4 ادھر ہوں گے، تو اس وجہ سے ستونوں کے درمیان نہیں کھڑنا چاہیے، بلکہ پیچھے کی صفوں میں، آگے کی صفوں میں آنا چاہیے۔ اگر بات ایسی ہے کہ مسجد بہت بڑی ہے اور وہاں صف مطلب یہ کہ لوگ بھی زیادہ ہیں، تو وہ اسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے،
جیسے حرم وغیرہ کے اندر آج بھی بڑی بڑی ستونیں وغیرہ ہوتی ہیں، تو صف خود مطلب ایک ستون سے دوسرے ستون کے درمیان اس سے زیادہ لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں آرام سے. تو ویسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل قریب ہے تو 2-3 لوگ ہی اگر کھڑے ہو رہے ہیں تو ایسے موقع پر کوئی حرج نہیں ہے. اگر کبھی پبلک زیادہ ہے اور مسجد میں گنجائش نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں کھڑے ہو سکتے ہیں. نارمل حالتوں میں جب جگہ ہے، مسجد میں وسعت ہے، تو ایسی صورت میں نہیں کھڑے ہونا چاہیے. تو نماز میں صفیں بنانے کے بارے میں یہ ایک مسئلہ رہا کہ آدمی جب صف بناتا ہے تو ستونوں کے درمیان میں صف نہ بنائے. ایک اور ضروری مسئلہ یہ ہے، صفوں کو بناتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں جو لوگ بالغ اور دین کے اعتبار سے عقل مند ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ صف میں میرے قریب رہیں. صحیح مسلم کے حدیث نمبر 432 ہے. کیا مطلب ہے؟ بالکل امام کے پیچھے ایسے لوگ کھڑے ہونا چاہیے جن کو علم ہے، مطلب قرآن پڑھنا آتا ہے، جن کو دین کی سمجھ ہے، ویسے لوگ کھڑے ہونا چاہیے. کیوں؟ کبھی امام سے سہو غلطی ہوئی تو لقمہ دینے کے لیے، یا نماز میں کچھ مسئلہ ہوا تو امام چلے گئے تو پھر پیچھے سے آ کے نماز پڑھانے کے لیے بہتر ہے کہ صف کے پیچھے، امام کے بالکل پیچھے جو ہے ایسے لوگ کھڑے ہونا ہے جن کے پاس دین کی سمجھ ہو، قرآن و حدیث کی معلومات ہو، نالج ہو، قرآن پڑھنا آتا ہو، وقت ضرورت ایسا ہو. تو یہ ایک بات ہے کہ صف بناتے ہوئے اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. صفوں کے بارے میں ایک ضروری مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت اہم مسئلہ ہے، صف اگر سامنے کی صف مکمل ہو گئی ہے تو تبھی پیچھے کی صف بنانا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر سامنے جگہ ہو تو پیچھے صف ہرگز نہیں بنا سکتے. جیسے پوری صف بن گئی، ادھر 2 لوگوں کی جگہ خالی ہے، ادھر 2 لوگوں کی جگہ خالی ہے، یا ایک آدمی کی بھی، تو بعض لوگ کیا کرتے، برابر رکوع کے ٹائم پہ آئے تو کیا سمجھتے، وہاں سے دیکھ لیے کہ ادھر وہاں سے وہاں تک جانے تک ٹائم لگتا ہے، تو اس لیے کیا کرتے ہیں ہاں آ کے کھڑ کے نماز پڑھ لیتے. تو غلط ہے. سامنے اگلی صف پہلے ہونے سے پہلے بعد کی صف میں کھڑے ہونا یہ صفوں کو کاٹنے کے بارے میں ہے، اور ان کے لیے بھی اور صف کے درمیان خالی جگہ چھوڑنے والوں کے لیے بھی یہ وعید ہے، من خطع صفا خطعہ اللہ، جو صفوں کو کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو کاٹے گا. مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت اس سے کٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے. تو یہ وعید میں یہ 2 طرح کے لوگ بھی آئیں گے. کون؟ ایک صف میں خالی جگہ چھوڑ کے کھڑے ہونے والے بھی، یا وہ لوگ جو آگے کی صف میں جگہ ہوتے ہوئے بھی پیچھے کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ بھی اس میں آئیں گے. تو صف بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگلی صف مکمل ہونے کے بعد بھی پیچھے کی صف پوری ہو. اچھا، یہ دنوں میں ایک زیادہ تر ایک غلطی یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ آگے کی صف مکمل ہوئی تو لوگ کہاں سے کھڑے ہیں؟ وہاں سے کھڑے ہوتے ہیں، ادھر سائڈ سے نہیں کھڑے ہونا ہے. اگر پہلی صف مکمل ہو گئی، دوسری صف میں آپ آ کے کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کو بیچوں بیچ آ کے کھڑے ہونا ہے. بعد میں آنے والے کوئی دائیں طرف کوئی بائیں طرف چلے جائیں گے، لیکن ہرگز یہ غلطی نہیں کرنا ہے کہ وہ کونے میں کھڑے ہو گئے یا ایک کونے میں کھڑے ہو گئے. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، صف کے شروع سے آنا بولے تو کیا مطلب بھائی، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اگر 2 ہی آدمی ہیں پیچھے تو کہاں کھڑے ہوں گے انہوں؟ ایک جنا وہ کونے کو، ایک جنا ایک کونے کو، نہیں تو کہاں کھڑے ہوں گے؟ برابر پیچھے کھڑے ہوں گے. تو ان کے بعد اگر صف بن رہی ہے تو وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ وہ بھی بیچ میں کھڑے ہوں گے. تو صف کے کناروں سے صف شروع نہیں ہوتی ہے. تو بعض مرتبہ دیکھا گیا کہ یا تو ادھر سے بنا رہے ہیں صف، یا تو ادھر سے بنا رہے ہیں. تو یہ غلطی ہے. صف مکمل ہونے کے بعد پیچھے صف جو ہے بیچ سے بنانا چاہیے، آخر سے نہیں بنانا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس سے جڑا ہوا ایک اور ضروری مسئلہ یہ ہے کہ صف کے اندر آپ آئے دیکھیں کہ ایک آدمی کی تو جگہ خالی ہے تو چلے جائیں گے، لیکن کہیں بھی جگہ نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو اگر آپ یہ کوشش کر سکتے کہ کوئی آدمی تھوڑی جگہ زیادہ چھوڑ کے کھڑا ہے تو اس کو آپ تھوڑا ہٹا کے آپ جا کے مل سکتے تو ملیے. نہیں، جگہ ایک دم فل ہے، ٹائٹ ہے، تو آپ ایسی صورت میں پیچھے کھڑے ہوں گے، پھر پیچھے ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں گے. کوئی آ کے مل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن صف کے سامنے سے کسی کو کھینچ
اپنے ساتھ ملا کے کھڑا کر لینا یہ صحیح نہیں ہے. یہ صحیح احادیث سے بات ثابت نہیں ہے ہرگز کہ صف کے سامنے سے جو ہے کسی ایک کو گھسیٹ کے برابر کھڑا کر لینا، ایک آدمی پیچھے آ کے کھڑا ہوا، تو ایسا نہیں ہے. اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا، خواہ مخواہ جو پہلی صف جو مکمل ہے اسے آپ کاٹنے والے بن جائیں گے، یا بیچ میں خالی جگہ بنانے والے بن جائیں گے، یا پھر جو آدمی کو آپ گھسیٹ رہے ہیں تو خود بخود صف سے اس کے ثواب سے محروم کرنے والے بنیں گے. وہ بندہ آ کے پہلی صف میں کھڑا ہے فضیلت حاصل کرنے کے واسطے، آپ آئے آخری میں اور آخر سامنے سے گھسیٹے تو کیا مطلب ہے؟ تو اس کا پہلی صف کا ثواب ختم ہو رہا ہے. تو ایسا نہیں کرنا، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. صف کے اگلی صف سے کسی کو بھی پیچھے گھسیٹ کے نماز اپنے صف میں برابر کھڑا لینا درست نہیں ہے. صفوں کو بناتے ہوئے ان باتوں کا لحاظ اور ترتیب کا بھی خیال ہونا چاہیے. بعض مسجدوں کے اندر صفیں بنانے کے سلسلے میں غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے جو مسجدیں اوپر نیچے ہیں، بولے تو نیچے میں بھی نماز ہوتی ہے، اوپر میں بھی نماز ہوتی ہے، تو وہاں طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیچے کی صفیں مکمل ہو گئیں تبھی اوپر جانا چاہیے. یا اوپر کے حصے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اوپر کے حصے کی صفیں مکمل ہونے کے بعد ہی نیچے کی صفوں میں نماز شروع کرنا چاہیے. بعض مسجدوں میں سنا میں کہ بعض مسجدوں میں نماز اوپر پڑھ رہے تھے تو جو لوگ رکوع کے ٹائم پہ آ جاتے تو وضو کر کے اوپر گئے تک نماز چھوٹ جاتی بول کے نیچے صفحہ بنا کے کھڑے ہوتے تھے. تو ایسا سنا ایک دو مسجدوں کے بارے میں، تو یہ غلط ہے. اب باقی بعد میں شاید وہ مسجد کے اندر اوپر سے نکال کے نیچے جگہ شفٹ کر دی ہے. تو چاہے اوپر ہو نیچے ہو، مسئلہ یہی ہے کہ نیچے کا حصے میں جسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے جمعہ کا مسئلہ ہے، جمعہ میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو اوپر بھی نماز پڑھتے ہیں، تو نیچے کی صفیں مکمل ہونے کے بعد ہی اوپر جانا چاہیے. نیچے اگر صفیں مکمل نہیں ہیں تو اوپر نہیں جا سکتے ہیں. یا کسی مسجد کے اندر بعض مسجدیں ہوتی ہیں کہ گراؤنڈ فلور کے اندر پارکنگ وغیرہ ہوتی ہے اور نمازیں اوپر پہلے فلور میں ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو نماز اوپر جا کے ہی پڑھنا چاہیے. نماز چھوٹ جاتی ہے یعنی تو امام سلام پھیر ڈالتے بلکہ پارکنگ کے کونے میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. البتہ اگر وہاں مسجد کے نیچے کے حصے میں ایسے معذور لوگوں کے واسطے کوئی الگ جگہ بنا کے ہے، ایک دو صفحہ بچھا کے ہے، وہاں نماز پڑھتے ہیں تکلیف کی وجہ سے، تو کوئی حرج نہیں ہے، چڑھ کے نہیں جا سکتے. لیکن نارمل حالتوں میں نماز ایک جگہ پڑھ رہے ہوں تو دوسری جگہ ایسا صفیں بنانا درست نہیں ہے. صفوں سے جڑا ہوا ہی ایک مسئلہ کیا ہے کہ صفوں کی ترتیب ایسے ہی برابر ہو، مردوں کے صفوں کے بعد عورتیں، تو عمارت ایک ہی ہو. ایسا نہیں ہوتا کہ امام مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے، آپ صفیں کسی اور جگہ بنا کے نماز پڑھ رہے ہیں. جیسے امام یہاں نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ جو ہے سامنے کے گھر میں یہاں کے مائک سے نماز سن کے نماز پڑھ لیے، کیا بولے تو آواز بھی آ رہی ہے تو ہم بھی صف میں کھڑے ہو گئے، تو وہاں صف ایسا نہیں ہو سکتا ہے. صفوں کی ترتیب برابر ہونا ہے اور امام کے برابر پیچھے ہونا ہے. امام کی اقتداء میں مسجد میں حاضری کے ساتھ ہونا ہے. امام ایک جگہ ہے، مقتدیاں کسی دوسرے گھر میں صف بنا کے وہ امام کو فالو ہو رہے ہیں، بولے تو ایسا درست نہیں ہو سکتا. ہاں مسجد بڑی ہے، بہت زیادہ پھیل کے ہے، تو وہاں آپ نیچے کے حصے میں، اوپر کے حصے میں، بازو کے حصے میں پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عمارت جیسے گھروں کے اندر ہوتا ہے کہ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، گھر کی عورتیں جو ہے گھر میں امام کو فالو ہو کے نماز پڑھ رہی ہیں، کیا بولے تو مائک کی آواز آتی نہیں کیا، تو یہ درست نہیں ہے. وہ امام کی اقتداء، امام کے پیچھے تابع ہو کر آپ نماز پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسری حالتوں میں ایسا کرنا صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ صفوں کی ترتیب کے بارے میں، نماز میں صفوں کو سیدھا کرنے کے بارے میں چند ضروری مسائل تھے جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص کر کے صفوں کو سیدھا بنانے کے بارے میں، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملانے کے بارے میں رسول اللہ کی جو سنت ہے اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نصیب فرمائے. آمین. کوئی ضروری سوال ہے تو پوچھیں ٹاپک سے ریلیٹڈ. کیا بولے؟ تو وہی اگر امام اوپر کے حصے میں نماز پڑھا رہے ہیں تو گراؤنڈ فلور کے اندر جو ہے اگر
جگہ رکھے ہیں اور وہ بھی صرف معذور لوگوں کے لیے، مطلب نہیں چڑھ سکتے، تو ایسی صورت میں وہ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، جو معذور لوگ ہیں وہ پڑھیں گے۔ اب آپ جیسے لوگ جا کے پڑھے تو معذور لوگ پھر کہاں پڑھنا ہے؟ مسئلہ ہوتا ہے نہیں۔ تو مطلب یہ کہ آپ کا وہاں شریک ہونا کسی کے لیے دقت کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو نہیں کر، ہاں اگر صف زیادہ ہے، جگہ زیادہ خالی ہے اور نماز آخر رکعت چل رہی ہے، اتنے لوگ نہیں آ سکتے ہیں، آپ کو اندیشہ ہے، تو تب کھڑے ہو سکتے ہیں آپ۔ نارمل حالتوں میں نہیں کھڑے ہونا، اس لیے کہ وہ ان کی مطلب جو معذور لوگوں کی جگہ ہوتی ہے وہ معذوروں کے واسطے ہی رکھنا ہے۔ جی مطلب وجہ کیا ہے؟ ہاں تو اگر نیچے کے فلور میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اوپر کے حصے میں جگہ، مطلب بعض لوگ اس کی وجہ یہ بیان کرے کہ اگر کرنٹ وغیرہ چلا گیا تو امام کی آواز کم سے کم ویسا اس کے ذریعے سے آ جاتی ہے۔ نہیں دیکھنا بول کے نہیں ہے، دیکھنا نہیں امام، نہیں ویسا نہیں ہے۔ اچھا نہیں ویسا تو نہیں ہے۔ ہاں نہیں بالکل ہے، بعض مسجدوں میں سوال یہ ہے کہ اگر نیچے کے حصے میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اوپر فلورز وغیرہ بناتے ہیں 1 2 وغیرہ، تو کیا جگہ چھوڑنا، کیا بیچ میں امام دیکھے جیسا؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، جگہ چھوڑنا، خالی رہنا یا امام کو دیکھنا نماز کے لیے، تو اسی وقت ایسا کہیں نہیں ہے۔ ہاں وہی اگر حکمت یہ ہے کہ اسے سلیب وغیرہ مکمل ہے، کرنٹ کبھی چلا گیا تو امام کی آواز نہیں آتی اوپر، اگر وہ حکمت کی وجہ سے آواز کی سہولت کے لیے رکھ رہے ہیں، یا پھر کبھی ابھی تو مائک وغیرہ کی سہولت ہے، پہلے مائک وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو ایسی صورت میں کیا ہے، کم سے کم آواز وہ رستے سے تو پہنچتی، اگر وہ اس لیے رکھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ باقی امام کو دیکھ ایسی ضروری نہیں ہے، مطلب امام کو دیکھ کے اقتدا کرنا ہے، تو امام کو دیکھ کے اقتدا کرے تو پیچھے والے کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے والے تو دیکھتے ہی نہیں ہم کو، تو ایسا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ نہیں ویسا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، نہیں ویسا نہیں ہے۔ تو ہاں ادھر کی بعض مسجدوں میں ہے، میں بھی دیکھا ہوں، لیکن ویسا تو ضروری نہیں ہے۔ میں 1 2 3 جگہ پوچھا تو یہی حکمت بولے کہ آواز ویسا کیا بھی نہیں، شریعت میں کیا بھی نہیں۔ ہاں یہ ایک سوال ہے، سیدھے ہاتھ طرف کھڑے تو زیادہ ثواب ہے کیا؟ بلکہ دیکھیے صف بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ صف میں 2 طرف بھی لوگ برابر کھڑے ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ پہلے آ گئے، پہلے کھڑے ہو گئے، تو اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کو جو بھی اچھے کام ہیں وہ سیدھے طرف کے پسند ہیں، جیسے سیدھے ہاتھ سے کھانا، اچھے کام جو بھی ہیں، عبادت گاہوں میں جاتے ہوئے سیدھا پیر پہلے رکھنا، تو ایسا جو بھی ہے تو سیدھا جانب، سیدھا حصہ پسند ہے، تو اس حساب سے سیدھا حصہ پسند ہے۔ لیکن یہ کہ سیدھے طرف والے کو زیادہ ثواب بول کے پورے سیدھے طرف والے کھڑے ہیں تو انہوں کیا کرنا؟ تو ایسی صورت میں آپ ثواب کے بجائے صف کو سیدھا نہیں بنانے کا گناہ بھی آ سکتا ہے، اور ہوتا بھی ہے بعض مرتبہ۔ کیا ہے، لوگ آ کے پورے ادھر ہی کھڑے ہو گئے، تو ادھر تو ایسا نہیں ہے۔ صفوں کو بنانے میں آپ ہر بار اس کا خیال رکھیں کہ جیسے مؤذن بیچ میں کھڑے، اگر ادھر بازو ایک 4 لوگ کھڑے ہیں، ادھر بازو ایک 3 لوگ کھڑے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ ادھر آ کے کھڑے ہو جائیں۔ برابر ہے تو آپ ادھر جا کے، 1 2 آدمی کی کوئی بات نہیں ہے، مطلب ایسا نہیں کہ میں نماز چل رہی ہے تو آپ آ کے پیچھے کھڑے 1 2 3 4 پھر گن رہے ہیں، پھر ادھر، ایسا نہیں ہے، نارمل برابر ہونا چاہیے۔ اگر کبھی 1 2 کا فرق ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایسا ہے کہ ادھر 6 ہے ادھر 2 ہے بولے تو وہ مسئلہ ہے۔ تو ایسا ہرگز، اگر آپ ایسا کرتے کہ سیدھے طرف کھڑے ہونا بول کو ادھر اتنی جگہ رہتی ادھر جا کے کھڑے ہوئے ادھر آخری بولے تو آپ کو ایسی صورت میں ثواب نہیں ملتا، بلکہ آپ کو الٹا یہ بھی ثواب سے محروم بھی ہوتے کہ صف ادھر پوری کرنا سو آپ ادھر پوری کر رہے ہیں۔ تو صف بنانے میں اس کا خیال رکھنا ہے کہ دونوں طرف بھی جو ہے امام کے پیچھے دونوں طرف بھی صفیں برابر ہونی چاہیے، ایک طرف نہ ادھر کا حصہ نہ ادھر کا حصہ۔ اسی لیے مسجد میں خاص جگہ بنا لینا ناپسند ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مسجد میں خاص جگہ کہ میں ادھر ہی کھڑے ہوتا ہوں، کیا تو بھی ہو جان دے، بولنا صحیح نہیں۔ ادھر جگہ ہے تو ادھر کھڑے ہو جاؤ، ادھر ہے تو ادھر کھڑے ہو جاؤ، لیکن ایسا کرنا کہ وہ جگہ، بعض لوگ ہوتے ہیں خاص کر کے مسئلہ کبھی عمل میں کرسی والوں کی طرف سے،
وہ جو کرسیاں والے اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس نہیں ہے، اکا دکا ہے، جو باہر مسجدوں میں جا کے دیکھیں آپ، ادھر آدھی صفیں پورے 6-7 کرسیاں، ادھر اب کیا ہو گیا معلوم، اب ایک 10-20 سال میں اللہ رحم کرے امام کے پیچھے خالی کرسیاں رہیں گے، تو جو بھی ہے مؤذن کے علاوہ باقی کے سب، تو آپ دیکھیں بڑی بڑی مسجدوں کے اندر پورے ادھر 4-6-8 ہے، ادھر 4-6 بیچ میں 3-4 لوگ کھڑکو پڑھنے والے، تو یہ صحیح نہیں، صفیں بناتے ہوئے اس کا خیال جو ہے آپ کو پورے طریقے سے رکھنا چاہیے، صف بنانے میں یہ بے ترتیبی ہرگز بھی نہیں ہونا ہے. جی ہاں، یہ ایک اور سوال ہے کہ صف کے درمیان میں خالی جگہ ہے تو کیا بازو والے کوئی کھینچ سکتے کیا؟ تو دیکھو، اگر آپ نماز میں آ کے کھڑے ہو گئے صف میں برابر، کوئی بندہ بعد میں آ کے کھڑا ہوا تو جو اگر تھوڑا دور کھڑا ہوا ہے تو آپ اسے اشارہ کر سکتے، یا اگر بالکل بازو میں ہے تو آپ اسے قریب کرنے کی کوشش کر سکتے. اگر ایک مرتبہ قریب کرنے کے باوجود بھی وہ، جیسے ہمارے بھیا ہیں جماعت کے، تو انہوں ضد سے پیچھے چلے گئے تو آپ ان کو چھوڑ دیں، اپنی نماز آپ پڑھ لیں. اب تو کئی کھڑے آنے والے کو گھسیٹ لے کو مارا ماری سب نہیں کرنا ہے، تو برابر کھڑا آنے کی کوشش کر، وہ بھی ہو پیر لگانے کا مسئلہ بھی ایسے سے، کوئی آدمی آ کے آپ کے بازو کھڑا تو آپ ایک بار پیر ملائیں، قدم سے قدم ملائیں، ٹھیک ہے. اگر وہ ملاتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ملایا اپنا پیر گھسیٹ لے، چھوڑ ڈالو اس کو وہیں سے. تمہیں اگر کرتے جائیں گے ان بھی دور جاتا جائے گا، تم یہاں کھڑے سنو وہاں تک جاتے پھر بعد میں، تو ایسا نہیں کرنا ہے. خاص کر کے نصیحت ہے کہ ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو. بھائی جو سنت پہ عمل کیا اس کو ثواب ہے، اگر وہ عمل نہیں کیا آپ کو بولنا ہے، کوشش کرنا ہے، کوشش کرو ایک مرتبہ، نہیں سنا نہیں ضد سے جا رہا ہے بولے تو ضد سے پیچھے نہ کو پڑو، چھوڑ ڈالو اس کے حوالے اس کو. جی ہاں، اگر صف کے پہلی صف میں سے، سوال یہ ہے کہ پہلی صف میں سے اگر کوئی ہٹ گیا تو کیسا، جیسے کسی کا وضو ٹوٹ گیا صف میں سے، پہلی صف میں سے کسی آدمی کا وضو ٹوٹ گیا تو اسے پیچھے جانا ہے، تو انہیں پیچھے گیا تو سامنے کی صف میں کیا کرنا ہے کہ پیچھے صف والا فوراً آ جائے، ٹھیک ہے، پیچھے صف والا فوراً آ جائے. یعنی اگر دیکھے کہ پیچھے صف والے برابر، مطلب پیچھے سے کوئی نہیں آیا تو بازو والے بازو جا سکتے ہیں، لیکن پیچھے کا آئیں گا تو زیادہ بہتر ہے، حرکت نہیں ہوتی. اگر اسے ہاتھ سے ایک آدمی نکل گیا، پیچھے والا ہاتھ سے آ گیا تو سب برابر ہو جاتی ہے. اگر پیچھے والا نہیں آیا تو انہیں ہٹیں گا تو زیادہ لوگوں کا ہٹنا ہو جائے گا، تو اس لیے جو ہے پیچھے والا، اسی لیے وہ، اگر یہ باتیں معلوم ہے آدمی کے علم میں ہے تو آدمی کرے گا. نماز میں ایسی جو حرکت ہے وہ آپ کی نماز کو خلل نہیں کرتی. بولے تو کسی کا وضو سامنے کا ٹوٹ گیا تو آپ اس کے جانے کی وجہ سے جو جگہ بچ کو تھی وہ جگہ میں آپ گئے، بولے تو آپ آگے بڑھنے سے آپ کی نماز کیا بھی ضائع نہیں ہوتی، آپ کی رکعت بھی نہیں ٹوٹتی، بلکہ آپ خاموشی سے چلے جائیں گے اور جا کے کھڑے ہو جائیں گے. کوئی حرج نہیں ہے اس میں. کبھی بھی کوئی بھی کہیں بھی مسئلہ ہو، یعنی کہ کوئی انسان وضو ٹوٹ کے چلا جائے یا کوئی نماز چھوڑ کے چلا جائے کسی مجبوری کی وجہ سے، کوئی بھی مسئلہ ہو، یا صف کے درمیان میں ہی کبھی خالی جگہ ہوتی ہے، مطلب یہ کہ جمعہ وغیرہ میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو پہلے صف بنا لیتے، صف کھڑے اللہ اکبر بولتے ہی جگہ بنتی ہوئی دکھتی ہے، تو آپ ایسے تھوڑی بہت جو حرکت ہے وہ نماز میں درست ہے. بالکل صحیح نہیں ہے، ہرگز صحیح نہیں ہوگا. سوال یہ ہے کہ سوال کیا بلکہ شکایت ہے کہ جو لوگ صف کھڑے ہو گئے ہیں تو بعض لوگ زبردستی سے آ کے پہلی صف میں کھڑے ہوتے، بولے تو آ کے گھس جاتے، ذرا ادھر کھندا ہلاتے، ذرا ادھر کھندا ہلاتے. نہیں کر رہے ہیں، غلط ہے. نماز میں چھوڑو، جیسے آپ مسجد میں جمعہ میں آ کے بیٹھے ہیں تو اللہ کے نبی نے اس بات سے خود منع کیا کہ کوئی دو آدمیوں کو چیر کے آگے آ کے نہ بیٹھے. مطلب نارمل حالتوں میں دو آدمیوں کو چیر کے سامنے آ کے بیٹھنا منع ہے، تو صف بندی کرتے ہوئے تو ایسا آ کے بازو میں کیسے نہیں کھڑے ہونا ہے. ایک تو نقصان یہ ہوگا کہ اس ایک کی وجہ سے سب کو تکلیف ہوگی، بولے تو سب جنے قریب کھڑے ہونا پڑتا ہے، رکوع سجدے میں ٹیٹ ہو جاتے. اور دوسرا نقصان کیا ہے، رکوع سجدے صحیح نہیں ہوتے، خاص کر کے سجدہ یا اتحیات میں بیٹھنا صحیح نہیں ہوتا. آدمی ٹینٹ ہے تو کیا ہوتا ہے. تو اگر آپ کو پہلی صف کی فضیلت حاصل کرنا ہے تو پہلے آ جاؤ، نہیں اگر صف میں جگہ نہیں ہے تو پیچھے کھڑے ہو جاؤ. وہ بعض لوگ ضد سے آ کے کھڑے ہوتے، یعنی تو لوگوں کو دیکھ کے، ہاں
ان میرا دوست ہے تو اس کو لے کر کھڑا کرنا، بلکہ اس کو لے کر کھڑا کرے تک دوسرے کو سب کو ہٹا، تو ایسا نہیں، صف میں جگہ ہے تو آپ کھڑا کیجئے بالکل، صف میں اگر جگہ نہیں ہے تو زبردستی آدمی کو لا کے گھسا کے کھڑا کیے، جس کی وجہ سے دوسری نمازیوں کو تکلیف ہو رہا ہے، تو ایسا درست نہیں ہے، بلکہ اگر ایسا کبھی موقع ہو تو پیچھے ہٹ جانا آپ خود، کہ نہیں میرے ایک کی وجہ سے سب کو تکلیف ہو رہی ہے بول کے۔ یہاں کیا ہوتا ہے معلوم، بیچ میں گھس کے آیا سن کے چوپ دیکھتا آتا ہے دوسرا کون تو جانا بول کے، تو دوسرا نہیں جانا ہے، جو گھس کے آیا اسے جانا ہے، تو غلط ہے، حرکت غلط ہے۔ جی کیا بولے؟ دونوں، ہاں، دو آدمی اگر ہیں تو جماعت بنا کے پڑھ سکتے، بالکل پڑھ سکتے، اگر دو آدمی جماعت مطلب دو ہی آدمی ہیں مسجد میں، یا آپ کہیں سفر پہ ہیں تو دو ہی آدمی ہیں تو نماز پڑھ سکتے، تو اس میں طریقہ جو یہ ہوگا کہ جو امام ہے وہ امام کھڑا ہوگا، پہلے امام کے سیدھے طرف میں مقتدی آ کے کھڑا ہوگا، سیدھے ہاتھ طرف، میں نماز پڑھا رہا ہوں تو میرے سیدھے ہاتھ طرف آ کے کھڑے ہونا، بعد میں اگر کوئی دوسرا آ کے مل رہا ہے تو وہ اس کو لے سکتا ہے، تو وہ تب جماعت بنتی ہے پیچھے کے حصہ، تو وہ صورت میں لے سکتا ہے، یا تو اسے پیچھے لے گا، یعنی تو امام صاحب کو آگے کرے گا، اشارہ کرے گا، تو امام اگر مطلب جیسے دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک تیسرا آدمی آ گیا تو اگر سامنے جگہ ہے تو امام صاحب کو آگے کر دے، امام صاحب آگے کھڑے ہو جائیں گے، نہیں پیچھے جگہ ہے تو پیچھے سے لے، تو پیچھے کس کو لینا آپ؟ امام کو نہیں، مقتدی کو لینا آپ، تو کیسا پہچانتے ہو؟ ایسے ہی پہچانا کہ امام وہی ہوگا جو بیچ میں کھڑا ہے، اس کے سیدھے طرف میں کھڑا ہوا آدمی وہ مقتدی ہے، پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والا ہے، تو آپ گھسیٹیں گے تو کس کو؟ جو میرے سیدھے طرف جو ہے اسے، مجھے ہی گھسیٹے تو انہیں مجبوراً پھر امام بننا پڑا، تو ایسا نہیں ہے، تو یہ صورت میں صف میں آگے پیچھے کر سکتے آپ، کسی کو پیچھے لینے کی شکل یہ اس میں ممکن ہے، اور جہاں تک دو آدمی ہیں تو دو آدمی بالکل جماعت بنا کے نماز پڑھ سکتے، ایک آدمی ہے تو جماعت نہیں ہوتی، ایک آدمی کے لیے انفرادی نماز ہوتی ہے، جماعت کے لیے کم سے کم دو آدمی رہے تو ہی جماعت، بول تو دو آدمی مل کے ایک ساتھ پڑھ سکتے، ایک آدمی رہے تو سنگل پڑھ لے گا وہ۔ کیا بولے؟ اللہ عالم، اچھا، ہاں، تو مطلب انہی کو فالو ہوتے، تو اسی میں حرم کے حصے میں شامل ہے کیسے؟ بلڈنگ ہے تو نہیں، بلڈنگ کیسے؟ کیا تو ہاں سمجھا، کیا تو فتح اٹھا لیں گے کہاں سے، تو بھی ویسا تو نہیں ہے، ان کی اقتداء میں امام کی، اللہ عالم، یا مطلب کیا تو بھی اگر وہ پوری عمارت میں ویسا ہوتا ہے، پوری عمارت میں، اللہ عالم، اچھا، اللہ عالم، جی، اور کوئی سوال؟ ادھر سے کوئی آواز؟ نہیں کھڑا ہو سکتا، تو سوال ہے کہ اگر دو آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اسے پیچھے نہیں گھسیٹے، بازو میں کھڑا ہو سکتے، کیا تو نہیں کھڑا ہو سکتے، مطلب میں سیدھے طرف میں مقتدی کھڑے ہو رہا ہے تو آپ ادھر جگہ خالی ہے نکال کے ادھر نہیں کھڑے ہو سکتے، تو اس کو پیچھے ہی لے لیں گے، تو اگر مطلب دو ہے تو یہی طریقہ، دو سے زیادہ تیسرا ہو گیا تو ختم، پھر پیچھے ہی صف بننا ہے۔ ہاں ممکن ہے، درست ہے، جیسے نماز ہو گئی، آپ آ کے پیچھے جماعت مطلب آپ کی نماز چھوٹ گئی تو تمہیں آ کے فرض نماز پڑھ لیتی ہیں الگ سے، تو بازو میں مطلب پیچھے تمہارے ساتھ کوئی آدمی آ کے تمہارے کو وضو کرتے ہوا دیکھا، اسے معلوم ہے اس کی بھی نماز چھوٹ گئی سو ہے، تو انہوں آ کے تمہارے ساتھ نماز میں ملنا چاہے تو مل سکتے، تو اشارہ کفے، تو اچھا، اقامت ضروری نہیں، اگر آدمی سنگل نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے اقامت ضروری نہیں ہے، اقامت لوگوں کو جماعت کھڑی ہو رہی ہے بول کو آگاہ کرنے کے لیے، اگر اقامت دے لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اقامت دینا واجب نہیں ہے، اگر کوئی مطلب آپ دے لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کو مطلب کوئی ایک دو بھی نہیں آتے آدمی، ارے مسجد ہے امام نہیں، تو دیکھو آپ کچھ موقع اچھا، جی کر سکتے، ہاں کر سکتے،
ہاں نیت بدل سکتی ہے، امام کی مقتدی کی نیت ہو سکتی ہے. صحابہ کرام بعض اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے جا کے پڑھاتے تھے، ممکن ہے فرق ہو سکتا ہے، امام کی مقتدی کی نیت میں فرق ہو سکتا ہے. آپ کچھ بول رہے تھے پھر؟ نہیں وہی بول رہا ہوں میں، پہلی صف میں جگہ خالی ہے تو بھائی کرسی پہ بیٹھنے والا بھی ہماری صف میں شامل ہے، ان الگ نہیں ہے، تو صف کے برابر ہی کرسی ڈال لینا ہے. تو کرسی ہے بلکہ وہ کرسی کیا ہے، ایک عذر ہے، عذر تکلیف کی وجہ سے آدمی بیٹھ رہا ہے تو وہ صف میں ہی، پیچھے نہیں، الگ نہیں ڈالے گا. تو میں بھی بول رہا ہوں کہ مسجدوں میں کرسیاں زیادہ ہو گئی بلکہ ایسا تو نہیں ہونا ہے. وہی اصل کیا ہے کہ آپ نیچے بیٹھ کے نماز پڑھیں، اگر نیچے نہیں بیٹھ رہے ہیں تو مجبوری میں آپ بیٹھ رہے ہیں تو کرسی پہ ٹھیک ہے، لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں کہ پورے آدھی مسجدوں میں ہو رہے ہیں پورے. تو جی کیا الگ کرے؟ نہیں اچھا ان کا اعتراض کا تو کیا بھی نہیں ہے. تو بالکل، تو وہ زمانے میں ایسا ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے عورتوں کے لیے یہ جو بات بتائے ہیں کہ آخری صف بہتر ہے، کس وجہ سے بولے؟ اسی وجہ سے کہ پہلی صف چونکہ مردوں کے قریب رہتی ہے تو خیال نظر جانے کے امکانات رہتے، تو اس وجہ سے تو پاکیزہ زمانہ تھا، پاکیزہ صحابیات تھے، تو ان کے لیے یہ خطرہ تھا، تو پھر ہمارے لیے تو اور زیادہ خطرہ ہے، تو اس لیے ایسا کرتے. تو یہ جو کر رہے ہیں وہ پردے کے لیے ہو رہا ہے، وہ پردے کے لیے کر رہے ہیں. اور باقی جہاں تک صفوں کو مطلب صف اقتدا ہے، وہ اقتدا میں ہمارے برابر ہیں. جیسے وہ زمانے میں کچھ ہلکے ملک کے پردے بھی کسی جگہ لگا لیا کرتے تھے. بعض صحابیات یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد خلفاء وغیرہ کے زمانے میں پردے وغیرہ ہوتے تھے، تو آج کے زمانے میں یہ سہولت ہے، یہ استعمال کر رہے ہیں. باقی مطلب یہ کہ مانتے تو اللہ کے مطلب مانتے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کرتے تھے، ہاں تو بعد میں روکے سو اللہ کے نبی ہے یا صحابہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نہیں، تو بعد میں جو روکے وہی. یہ مصلحت کی وجہ سے عورتوں کو کہ ان کے لیے پردے کے مسائل یا خوشبو لگا کے آنے کے مسائل، ایسے مسائل کی وجہ سے وقتی طور پہ یہ حکم لگائے. وہ یہ مطلب نہیں ہے کہ خود منع کر کے ہمیشہ کے لیے کر دے، تو غلط ہے. تو روکنے والے کیا ہندے اعتراضات کر سکتے ہیں، تو غلط ہے. تو یہ جو ایسا اگر آپ یہ بولتے کہ ہمیں ایسا حکم کر دے کہ گھروں میں بھی پڑھ لو عورتیں ہمارے پیچھے، تو تب یہ بالکل بول سکتے ہیں کہ بدعت ہے. یہ تو مسجد میں ہی حاضری ہے، وہ بھی مسجد کا حصہ ہے، یہ بھی مسجد کا حصہ. اب ویسا بولے تو جتنے ہیں ان کے عمرے حج وغیرہ گئے، ان کے بھی گئے، ان کی بیویوں کے بھی گئے، ہے کہ نہیں؟ تو انہوں خود جا کے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ تو ویسی جگہ پڑھ رہے ہیں جہاں ایسا انضامات ہے، تو صحیح نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، ختم کر لیتے ہیں یہیں تک انشاءاللہ. پھر آگے کا درس نمازی کے کچھ اور مسائل ہے، امامت کے، جماعت کے بھی اور کچھ ضروری مسائل ہے. آگے کے درس میں انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. کوشش کریں شروع درس سے آ کے بیٹھیں تو پوری باتیں مکمل طور پہ سمجھ میں آئیں گی. درمیان یا آخری میں آنے سے باتیں چھوٹ جاتی ہیں، باتیں مکمل طور پہ سمجھ میں نہیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. مجلس کی دعا پڑھ کے اٹھیں. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.